حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات: جو مجھے حضرت ابو بکر و حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے افضل کہے گا تو میں اس کو مفتری یعنی بہتان لگانے والے کو دی جانے والی سزا دوں گا۔ اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہتر حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتواتر منقول ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکر کرنے والوں اور اللہ کے پسندیدہ بندوں کے امین ہیں۔ آپ ان سب سے زیادہ شکر کرنے والے اور سب سے زیادہ اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ ہم میں سب سے زیادہ بہادر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ یاد رکھو، وہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانوں سے سب سے زیادہ رحم دل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار اور اپنے مال سے حضور کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والے ہیں۔ ہم سب صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں۔ قسم کھا کر ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے ابو بکر کا نام صدیق آسمان سے نازل فرمایا ہے۔ میں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہترین شخصیت حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ کسی مومن کے دل میں میری محبت اور حضرت ابو بکر و عمر کا بغض جمع نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی میری دشمنی اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی محبت جمع ہو سکتی ہے۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، کیونکہ آدمی کی ہلاکت زیادہ گفتگو میں ہے۔ جب بندہ فوت ہوتا ہے تو زمین میں اس کی جائے نماز اور آسمان میں اس کے عمل کا ٹھکانہ اس پر روتے ہیں۔ جو نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں ہیں، اور جو بیٹھ کر تلاوت کرے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں ہیں، اور جو نماز کے علاوہ باوضو تلاوت کرے اس کے لیے 25 نیکیاں ہیں، اور جو بغیر وضو تلاوت کرے اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ اور رات کا قیام یعنی عبادت افضل ہے، کیونکہ اس وقت دل زیادہ فارغ ہوتا ہے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو سامان نجات رکھنے کے باوجود ہلاک ہو جاتا ہے۔ پوچھا گیا، سامان نجات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، استغفار۔ میں اس شخص کو کامل عقل والا نہیں سمجھتا جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت پڑھے بغیر سو جائے۔ 3 عادتیں مردوں میں بری مگر عورتوں میں اچھی ہوتی ہیں۔ نمبر 1 بخل، نمبر 2 خوش پسندی، اور نمبر 3 بزدلی۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ کیونکہ عورت بخیل یعنی کنجوس ہوگی تو اپنے اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے گی، خود پسند ہوگی تو ہر کسی سے نرم گفتگو ناپسند کرے گی، اور بزدلی ہوگی تو ہر شے سے گھبرائے گی، لہٰذا گھر سے باہر نہیں نکلے گی اور اپنے شوہر کے ڈر سے تہمت کی جگہوں سے بچے گی۔ اے تاجروں، اپنا حق لو اور دوسرے کا حق دو، سلامتی میں رہو گے، اور تھوڑا نفع کو مت ٹھکراؤ ورنہ زیادہ نفع سے محروم ہو جاؤ گے۔ تمہارا سچا دوست وہ ہے جو تمہارا ساتھ دے اور تمہارے فائدے کے لیے خود کو نقصان پہنچائے جب تمہیں گردش زمانہ پہنچے، یعنی تمہارے حالات تنگ ہو جائیں تو تمہارا سہارا بنے اور تمہاری حفاظت کے لیے اپنی چادر پھیلا دے۔ جب تم میں سے کسی کے پیٹ میں درد ہو تو اپنی بیوی سے اس کے مہر میں سے کچھ رقم مانگے اور اس رقم کا شہد خریدے، اور اس شہد کو بارش کے پانی کے ساتھ ملا کر پیے۔ یوں اس کے پینے میں حناف، شفا اور مبارک پانی کا اجتماع ہو جائے گا۔ لوگوں، تم آپس میں شہد کی مکھیوں کی طرح ہو جاؤ۔ اگرچہ دوسرے پرندے انہیں کمزور بحقیر جانتے ہیں، لیکن اگر انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ شہد کی مکھیوں کے پیٹ میں اللہ رب العزت نے بڑی برکت رکھی ہے تو کبھی انہیں حقیر نہ جانیں گے۔
اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے گئے ارشادات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنا دے۔ آمین، اللہم آمین۔